الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت آپ ہی نے اکیلے بیلنس کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو بنایا۔ آپ نے ہی لائٹ بنائی، آپ نے وقت کو بنایا، آپ نے نعمتوں کو بنایا۔ آپ اپنے سسٹم سے انسانوں کی ہیلپ بنا معاوضہ کراتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ کی پھیلائی ہوئی ان تمام نعمتوں پر اور ہماری ہر پل کی ہیلپ پر، جس پر اللہ رب العزت آپ ہم سے کوئی فیس چارج نہیں کرتے۔ کائنات میں آپ اکیلے اللہ اکبر، آپ ہی کے سسٹم کے انوکھے ڈیمونسٹریشن دکھائی دیتے ہیں۔ ہمیں ہماری من کی آنکھوں کو کھلا رکھ کر دیکھنا ہوگا اللہ رب العالمین آپ کی کائنات کی نعمتوں کو۔ یہی میرے اور ہم سب کے لیے ہدایت پر چلنے کی روشن راہ ہوگی۔ مارچ 2020 سے پہچان میں آئی کووڈ-19 نام کی اس بیماری سے ہم سب لوگ گزر ہی رہے ہیں۔ اس وقت میں ساری دنیا کے انسانوں کو ایسا لگ رہا تھا کہ اپنی پناہ سے پیر رکھتے ہی کورونا وائرس ہمارا خاتمہ کر دے گا۔ ہر انسان مذہبی، دھارمک ہو گیا تھا۔ آدمیت میں انسانیت دکھائی دینے لگی تھی۔ ہر انسان انسانوں کی ہر طرح سے ہیلپ کر رہا تھا۔ اس وقت ہم انسان دھرم، مذہب، اونچ نیچ، ذات، برادری، مسلک، دن رات کچھ نہیں دیکھ رہے تھے، صرف انسانوں کی مدد کر رہے تھے۔ یہی خیال تھا کہ انسان زندہ رہے اور انسانیت باقی رہے۔ یہ انسانوں کو ہر طرح سے بچانے والے، انہیں سنوارنے والے اچھے اچھے کام ہم لوگ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ہم جو درندگی والے کام آئے دن کرتے رہتے ہیں کہ انسانوں کا خون کرتے وقت ذرا بھی سنکوچ نہیں کرتے، وہ کام کورونا وائرس کر رہا تھا، انسانوں کو مار رہا تھا۔ کیونکہ اللہ خالق کی بنائی ہوئی یہ سرزمین گواہ ہے کہ اس دھرتی پر انسانوں نے دھرم اور مذہب کے نام پر انسانوں کا ہی سب سے زیادہ خون بہایا ہے۔ اس دھرتی کو دھرتی پتر نے دھرتی کے پتر کے ہی خون سے لال کر کے رکھا ہے۔ ہم سوچے کہ ہم لوگ تو ایسا کچھ نہیں کرتے، لیکن ہمارے الفاظ خنجر کی طرح ہیں۔ ہماری سوچ کی دھار تلوار سے بھی زیادہ تیز، ہماری حرکتوں کی سپیڈ اتنی زیادہ تیز ہے کہ ہمیں ہمارا چہرہ تک دکھائی نہیں دیتا۔ ہم لوگ انسان کا ذہنی طور پر قتل کر دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ بہتا ہوا خون ہمیں دکھائی نہیں دیتا، لیکن درد بھرے ایموشنز بہتے رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ تو دنیا اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے، اور انسانوں کے ایموشن، جذبات اور خون سے انسان مجرم بنتا ہی رہتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ العلیم الحکیم نے انسان کا قتل کرنے پر کیا سزا ملے گی وہ بتایا ہے، جسے ہم سب پڑھتے پڑھاتے ہی ہیں، لیکن ہم لوگ اس سے کچھ بھی سبق نہیں لیتے۔ ہم ان کے حال پڑھنے اور دیکھنے کے باوجود وہی سب کرتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اس آیت شریفہ میں اللہ رب العزت کے رحم کا پہلو دیکھیے کہ ہماری ہی زبان سے ہمارا کیا حال ہوگا، ہمیں کنٹینیو پڑھواتے ہی رہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے پرومس لیا بنی اسرائیل گروپ سے، بنی اسرائیل گروپ نے یہ پرومس کیا تھا کہ ہم اللہ رب العزت کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کریں گے، یا کسی کی بھی غلامی اختیار نہیں کریں گے، یا کسی اور کے سسٹم پر عمل نہیں کریں گے۔ باپ، ماں اور ضعیف انسانوں کے ساتھ اور اپنے بلڈ ریلیٹیوز کے ساتھ بیسٹ بیہیو یعنی حسن سلوک کرتے ہوئے اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے۔ اور ان میں سے جس انسان کا چلتا کاروبار رک جائے یا ان کی زندگی کی گاڑی کھڑی ہونے کی نوبت آ جائے، ان سب انسانوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے کہ سوسائٹی کا توازن، انسانوں کا بیلنس بگڑنے نہ پائے۔ یہ سارے پرومس تمہارے ہی کیے ہوئے ہیں، اس کے باوجود تم نے اپنی نفسیاتی کیفیت ہی ایسی بنا لی ہے کہ اللہ رب العزت کے سسٹم کو چھوڑ کر تم میں سے کافی لوگ دوسری راہ پر چل نکلے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ تم نے یہ پرومس بھی کیا تھا کہ اپنے جیسے انسانوں کا خون نہیں بہائیں گے،
اور خود سے کمزور انسانوں کو ان کے گھروں سے بے گھر نہیں کریں گے۔ یہ سارے پرومس خود تمہاری ہی گواہی میں کیے ہوئے ہیں۔ کیا اب تم ان پرومس کو اور اس گواہی کو مانتے ہو؟ یہ آیتیں ہیں قرآن کریم کی۔ ان میں پرومس کیے ہیں ہم انسانوں نے اللہ رب العالمین سے۔ میں، آپ اور ہم سب قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والے انسان انہی پرومس کو دہراتے ہیں، اس کے باوجود انہی پرومس کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے ہم اہل کتاب اللہ رب الناس کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ اللہ، ہم آپ کو مانیں گے لیکن آپ جو کہیں گے وہ ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارا سٹائل بنا رکھا ہے ہم نے۔ ہم سب کو مزہ آنے لگا ہے آؤٹ آف قرآن کہانیاں سنانے والے بزرگوں کی محفلوں میں، جہاں حور اور فرشتوں کی کہانیاں، قصے جناتوں کے، افسانے سپنوں کے، جنت کی سیر کرتے ہوئے حوروں کو دیکھنے میں اور مغفرت پانے والوں کی لسٹ بنانے میں۔ اس طرح ہم میں سے کئی لوگ صرف سپنوں کی دنیا میں ہی جینا چاہتے ہیں۔ سپنوں کی دنیا سے باہر اللہ رب الناس کی بنائی ہوئی دنیا میں جو انسان بسائے گئے ہیں ان کے ساتھ امن و امان سے رہنا ہی نہیں چاہتے۔ سورۃ الکہف آیت شریفہ 59 کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھیں تو ہم سب کو مہلت کا وقفہ ملا ہوا ہے، کیونکہ ہم لوگ زندہ ہیں۔ زندہ کیا، ہم سب زندہ قبریں ہیں۔ ہمیں انسان کی تباہی، بربادی، تکلیف اور اس کے بہتے ہوئے خون سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ہمیں ہمارے من کو قبرگاہ سے نکالنے کے لیے ابھی بھی موقع ہے، کیونکہ جن گروپس، جن قوموں نے ملی ہوئی مہلت کے وقفے کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس وقفے کو بھی انہوں نے ایبیوز کیا، یعنی صحیح استعمال نہیں کیا۔ خود کی اصلاح نہیں کرتے ہوئے اپنی من مرضی سے ظلم، زیادتی، سرکشی اور جرم میں آگے ہی بڑھتی چلی گئی، تو پھر انہیں پناہ نہیں مل سکی۔ فرمایا اللہ مالک یوم الدین نے قرآن کریم میں، ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں ان الفاظ میں انصاف کا تصور اور اس انصاف کے اندر رحم کا تصور۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت ہم سے، جا کر پوچھو ان آبادیوں کے کھنڈہرات سے جن میں یہ قومیں بستی تھی، پھر ان کا کیا ہوا، جنہوں نے ملی ہوئی مہلت کے وقفے میں اپنی اصلاح نہیں کی، یعنی خود کا سدھار نہیں کیا، آخر تک اپنے ظلم اور زیادتی میں گرتی چلی گئی۔ ان کا انجام انہی اجڑے ہوئے کھنڈہروں سے پوچھو۔ یہ کھنڈہرات جو کہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے، یعنی ہمارے سدھار کے لیے اگزامپل ہے۔ کھلے عام ایک دوسرے کا خون بہانے والے ہم اہل کتاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے پہچانے جانے والے، کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لائف سٹائل سے ہم سب کو کوئی لینا دینا نہیں؟ ان کی قربانیوں سے ہم سب کو کچھ سمجھنا نہیں؟ ان کی زندگی سے ہم سب کو کچھ مطلب نہیں؟ جبکہ قرآن کریم میں آئی ہوئی اس آیت سے اللہ رب العالمین ہمیں ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہماری سوچ اور عمل سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو نہیں کیا تو اللہ علیم الخبیر کے الفاظ سورۃ البقرہ آیت 130 میں، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اسی سسٹم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بسر کی، جس کی وجہ سے انہیں دنیا میں ایکسلنٹ، فیمس، جنٹلمین کی زندگی حاصل ہو گئی تھی، اور اسی کی وجہ سے ان کا شمار آخرت میں ان لوگوں میں ہوگا جو اپنے اندر اس خوبصورت زندگی کو خوبصورتی سے بسر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہم کہ اللہ رب العالمین کے سسٹم سے آؤٹ ہو کر دوسرے راستوں پر چلنے لگے تو یہ خود کو فریب دینا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف سسٹم پر چلنے کی اسٹائل وہی انسان اختیار کر سکتا ہے جس نے کبھی خود کے بارے میں غور سے سوچا ہی نہ ہو، جس نے کبھی یہ نہ سوچا ہو کہ انسان کی قدر و قیمت وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ آیت شریفہ کی طرح کتنی پریشیس، کتنی اکرام والی بنائی ہے اللہ رب الناس نے۔ انسان کی زندگی خود کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ٹیلنٹ اور صلاحیتوں کو سنوارنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جب کبھی انسانیت پر ہونے والے ظلم کی خبر سنتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ سماج کے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ظلم کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے، اس ظلم کے خلاف وہ کیوں خاموش رہتے ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ سماج کے سمجھدار لوگ جو اللہ رب العزت کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو،
وہ اپنی آواز اٹھانے کا دکھاوا نہیں کرتے، بلکہ انسانیت کے لیے خود کا سدھار اور خود سے انسانیت کا سدھار اور امپرومنٹ والے کام خاموشی سے کرتے ہی ہیں، صرف دکھاوا نہیں کرتے۔ کیونکہ ہم لوگوں کو کسی کا کام دکھ جائے کہ وہ سدھار کے کام کر رہا ہے تو اسے ہی ستانا، پریشان کرنا اور صلاح دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ جبکہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 84 میں فرمایا اللہ رب العزت نے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ قرآن کریم کی تعلیم میں ہم نے پڑھا ہی ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی پوزیشن کے حساب سے عمل کیا کرتا ہے۔ ہمارے رب کو ہی اچھی طرح پتا ہے کہ کس کے عمل ہدایت کے اعتبار سے پرفیکٹ ہیں۔ اچھے عمل کرنے والے کی سمجھداری یہیں سے دکھائی دیتی ہے کہ وہ اس طرح کے نگیٹو حملوں سے اپنے ہی آپ کو بچاتے ہوئے ہمیشہ پیچھے اور چھپے رہتے ہوئے سدھار کے کام کرنے میں ہی بھلائی سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ ان لوگوں کو بھی پریشان کر جاتے ہیں جو ہم سے اچھے کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی راہوں میں بھی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے کام کرتے ہیں صرف ہمیں بنا بتائے۔ ہر انسان کا عمل اللہ رب العزت دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہم میں سے کون کتنا پاکیزہ بنا ہوا ہے۔ ہم سب کو سدھارنا ہوگا خود اپنے ہی آپ کو۔ ہمیں رکنا ہوگا رب کے بنائے ہوئے انسانوں کا خون بہانے سے، ایک دوسرے کو ستانے سے۔ ہمیں اللہ رب العالمین کے گواہی میں اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہوئے وہی کرنا ہوگا جو قرآن کریم کی آیتوں میں ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن یہ سمجھ سے دوسروں پر لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جبکہ قرآن کی آیتیں ہمیں خود پر اپلائی کرتے ہوئے اپنے واپسی کے راستوں کو سنوارنا ہوگا۔ اگر ہم نے ٹکڑے ٹکڑے ہوتی انسانیت پر حملوں کو نہیں روکا تو آنے والی ہماری نسل اپاہج ہی ہوگی، اور انسانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگانے سے اپنے آپ کو نہیں روکا تو آنے والے دنوں میں مجھے اور ہم سب کو مرنا ہی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ مالک یوم الدین سارے جواب لے لیں گے ہم سے، انک میتم وانہم میتون۔